ٹرانسمیشن کے پروگرامز آپ کی خدمت میں جاری و ساری. اس وقت آپ کی مشہور و معروف شخصیت، ابھی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. پاکستان کے صف اول کے نامور عالم دین جناب علامہ امین شہیدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، سید شہداء کا پرسہ پیش کریں گے، السلام عرض کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آپ کے تمام ناظرین کو جو دنیا میں کہیں پر بھی بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اس حرم عشق میں پہنچنے کی اور سلام عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. قبلہ تو ناظرین باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور مختلف امور مختلف جو ٹاپکس ہیں ان کو زیر بحث لے کر آتے ہیں. قبلہ عزاداری کے حوالے سے ہم دیکھیں تو جہاں پر بھی عزاداری پوری دنیا میں منعقد کی جاتی ہے، صرف کربلا ہی نہیں، مطلب اور جگہوں پر بھی جہاں پر ایک جم غفیر آتا ہے، مطلب پیسفل آتا ہے، تو پھر کیوں عزاداری سے ہر دور میں حکومتوں کو ایک خوف رہا ہے؟ کیونکہ لوگ آتے ہیں سید شہداء میں گریہ کرتے ہیں اور گھروں کو چلے جاتے ہیں. اس میں تو خوف ہونا نہیں چاہیے. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی، آپ نے سوال ایسا چھیڑ دیا ہے، اس کا جواب ظاہر ہے چند سطروں میں نہیں دیا جا سکتا. یہ پورا ایک چیپٹر ہے اور اس پر آپ پوری کتاب لکھ سکتے ہیں، اور کتاب بھی صرف الفاظ اور کاغذ سیاہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس میں مطالب اور معارف ہوں گے. دیکھیے، آپ نے شاید بڑا سیدھے سادے انداز میں اور آسانی سے کہہ دیا کہ لوگ آتے ہیں گریہ کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر کسی کو کیا خوف ہے. مسئلہ اتنا سادہ تو نہیں ہے. اگر آپ کسی گھر میں کرایہ دار ہوں، آپ کو گھر سے مالک مکان نکال دے اور زبردستی آپ کا سامان باہر پھینک دے، آپ اس گلی میں بیٹھ جائیں احتجاج کر کے، کہیں نہ جائیں، تو سارا محلہ آپ کے مالک مکان کو تھو تھو کرے گا. اس کا وہاں پر جینا دوبر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اگر کسی سے قرض لینا ہو، کسی کے دروازے پر دھرنا دے کے بیٹھ جائیں، اس کی زندگی محال ہو جائے گی. اس لیے کہ ایک بندہ دروازے پر بیٹھا ہوا گھر کے، اور اس کے بیٹھنے کی وجہ سے اندر کے مکینوں کا سکون برباد ہو چکا ہے. یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، یہ تاریخ انسانیت کا عظیم ترین واقعہ ہے. کس کے حوالے سے؟ ظلم کے حوالے سے، بربریت کے حوالے سے، حکومتوں کے استبداد کے حوالے سے، اور خصوصاً تاریخ اسلام میں امویوں کے اسلام پر اور نبی کریم اور ان کی آل پر ڈھائے جانے والے مظالم کے حوالے سے. لہٰذا تاریخ کربلا اگر صرف تاریخ رہتی اور کربلا کے 61 ہجری کے عاشور کی شام میں ختم ہو جاتی تو پھر تو شاید یہ تاریخ کا ایک قصہ بن جاتا. لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اور ان کے بعد پھر تمام ائمہ نے اس تحریک کو، اس مومنٹ کو، اس واقعے کو، اس عظیم ترین حادثے اور سانحے کو زندہ رکھنے کے لیے جو اسلوب اختیار کیے، اس اسلوب کے پیچھے اللہ کی حکمت کار فرما تھی. اور وہ حکمت یہی تھی کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے نتیجے میں انسانوں کے اندر آگ کی ایک چنگاری روشن ہو. انسانوں کے دلوں میں حسین علیہ السلام کی محبت جاگ اٹھے. اور یہ محبت وہ محبت ہے جو آہستہ آہستہ سلگتے سلگتے خود روشن ہو جاتی ہے. یہ آگ ہے، اور اس آگ اور شعلے نے جب روشن ہونا ہے تو پھر صرف خود روشن نہیں ہونا بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی روشن کرنا ہے. اور پھر جہاں جہاں یہ آگ اور یہ روشنی پہنچے گی، اس علاقے میں مزید شمعیں روشن ہوں گی. نتیجتاً وہ فکر عام ہوگی پوری دنیا کے اندر جو استبداد کے خلاف پوٹینشل رکھتی ہے کہ استبدادی طاقتوں کے نیچے سے تخت کے پائے ہلا سکے اور ان کو نیچے گرا سکے. اب جب آپ اس اعتبار سے کربلا کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والا کون ہے جس کے اندر درد ہے، جس کے اندر شعور ہے. ظلم کا بھی شعور ہے، عدل کا بھی شعور ہے، ظالموں کا بھی شعور ہے اور مظلوموں کا بھی شعور ہے. جس کے اندر ظلم کے لیے نفرت ہے، جس کے اندر مظلوم کے لیے محبت ہے. یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی انبیاء کی پوری سیرت ہے، یہی 1,24,000 انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ ہے
کہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت میں کھڑے رہو. چونکہ یہ جو فیکٹر ہے انسانی زندگی کا، یہ انسانی معاشرے کے اندر عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے سب سے اہم ترین ذریعہ ہے. اگر کسی معاشرے کے اندر ظلم سے نفرت پیدا نہ ہو اور مظلوم سے محبت اور ہمدردی پیدا نہ ہو تو وہ معاشرہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے. بدن زندہ رہتے ہیں لیکن روحیں مر جاتی ہیں، بدن زندہ رہتے ہیں لیکن فکریں مر جاتی ہیں. نتیجتاً وہ ایک غلام معاشرہ بن جاتا ہے، ایک ایسا غلام معاشرہ جس کے رہنے والے ہو سکتا ہے تعداد کے لحاظ سے اربوں میں ہوں، لیکن ان کو ایک ظالم قوت جدھر چاہے ہانکے حیوانات کی طرح سے. لیکن جس معاشرے کے اندر شعور زندہ ہو، ادراک زندہ ہو، معارف زندہ ہوں، جس معاشرے کے اندر ان قدروں اور ویلیوز کے حوالے سے شناخت موجود ہو کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، کس کو ہونا چاہیے معاشرے میں اور کس کو ختم ہونا چاہیے، جس معاشرے کے اندر یہ چیز جنم لینا، وہاں پر پھر آپ ظلم کو پنپنے کا موقع نہیں دیتے. یہ جو حسینی شعور ہے، کربلائی شعور ہے، اس شعور کو دوسروں تک منتقل کرنے کا ذریعہ صرف کتابیں نہیں ہیں، اس کو منتقل کرنے کا ذریعہ احساسات ہیں، جذبات ہیں. احساسات اور جذبات کے اظہار کے لیے ایسا ماحول ہونا چاہیے جس میں انسان کا دل اس کے بدن کے ساتھ ساتھ حرکت کرے، اس کی فکر اس کے بدن کے ساتھ ساتھ حرکت کرے، اس کے احساسات میں ایک ولولہ ہو، آگ ہو. اس کا اظہار پھر آنسوں سے ہوتا ہے، اس کا اظہار پھر انسان کے جوارح اور اعضاء سے ہوتا ہے. اب آپ عزاداری سید الشہداء کا آپ نے چونکہ اصطلاح استعمال کی، عزاداری سید الشہداء کو اگر ایک طرف رکھیں آپ تو اسلامی تعلیمات میں کون سی عبادت ایسی ہے جو انسان کے اندر یہ ولولہ پیدا کر سکتی ہے؟ کون سی عبادت ایسی ہے جو انسان کے اندر یہ شعور پیدا کر سکتی ہے؟ ابھی آپ سعودی عرب کے اندر حجاز کی سرزمین میں ہر سال لاکھوں لوگوں کو آپ عمرے کے لیے آتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہر سال حج کے موقع پر 30 لاکھ آدمی آتے ہیں حج کے لیے، لیکن ان 30 لاکھ کے آنے کے بعد جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ جبکہ وہ سرزمین تبدیلی کی سرزمین ہے. حج کے تمام اعمال تبدیلی کا ذریعہ بننے والے اعمال ہیں، لیکن جب ایک حاجی وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پر کیا کرتا ہے؟ پتھر کے بنے ہوئے بت کو شیطان قرار دے کر پتھر مارتا ہے، لیکن جب واپس لوٹتا ہے تو اپنی سرزمین میں موجود ابلیس کو پتھر مارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس حج نے اس کو یہ شعور نہیں دیا. حج کی شکل باقی رہی لیکن اس کے اندر سے روح نکال دی گئی. حج میں یہ روح تھی، نکال دی گئی. کس نے نکالی؟ انہی سلاطین نے، انہی بادشاہوں نے، انہی خلفاء نے، بنی عباس اور بنی امیہ کے، جن کو جب اقتدار ملا تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ نماز بھی باقی رہے، روزہ بھی باقی رہے، باقی تمام اعمال باقی رہیں، لیکن اس کے اندر روح نہ ہو. عزاداری سید الشہداء جس عبادت کو ہم کہتے ہیں وہ عبادت ہے جس میں جب آپ حسین ابن علی کی مظلومیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو انسان کا دل اس تذکرے کے ساتھ ساتھ متبدل ہوتا ہے، متغیر ہوتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آتی ہے اور وہ دل حرکت کرتا ہے حسین ابن علی کی مظلومیت کے ساتھ ساتھ. اس کا اظہار ان آنکھوں کے ذریعے سے ہوتا ہے اور اظہار ان آنسوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. یہ جب آنسو بہتے ہیں تو انسان کے دل کو پاکیزہ کر دیتے ہیں، اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جس ظالم نے یا جس بھی سرزمین میں اس طرح کا ظلم کرنے والے لوگ موجود ہوں، اس ظالم کے خلاف بھی اور اس سرزمین کے ظالموں کے خلاف بھی، چاہے وہ 61 ہجری والے ہوں یا آج کے، ان کے خلاف اس عزادار، گریہ کن، ماتمی شخص کے اندر وہ انتقامی جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے زمانے کے کسی حسین کو تنہا نہیں رہنے دینا، میں اپنے زمانے کے کسی یزید کو پنپنے نہیں دوں گا. اس لیے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ان کا عشق، ان سے وابستگی ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہمیشہ سے ظالموں کے لیے ایک ننگی تلوار ہے. اب آپ بنی عباس کے دور میں دیکھیں یا بنی امیہ کے دور میں، امام
حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ شہادت کب ہوئی ہے؟ 61 ہجری میں. لیکن 61 ہجری سے لے کر حضرت امام زمان علیہ السلام کے غیبت کبریٰ میں جانے تک یا غیبت صغریٰ کے آغاز تک، اس عرصے میں کچھ عرصہ امویوں کی حکومت رہی، باقی عرصہ عباسیوں کی حکومت رہی. ان دونوں عرصوں میں جو ایک قدر مشترک ہے یا جو ایک مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس سرزمین پہ ہمارے پیچھے اب حضرت عباس علمدار اور حضرت امام حسین کے مزارات ہیں، پرنور اور انتہائی متبرک مقامات، ان مقامات پر لوگ دور دور سے سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن ان کو روکا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، ان پر ظلم ستم ڈھایا جاتا تھا. بھئی حسین شہید ہو گئے، ان کی قبر میں آنے سے کیوں روکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ ہارون رشید کا ہمیں جملہ ملتا ہے کہ زندہ حسین ختم. میں بعد میں عرض کروں گا اس کو. ان قبور میں وہ کون سی چیز ہے جو ایک زائر کو جب یہاں پر وہ آتا ہے تو اس کو خطرناک بنا دیتا ہے؟ وہ چیز اس کے اندر موجود حریت ہے، اس کے اندر موجود آگہی، شعور اور بیداری ہے. لہذا جو شخص ان بارگاہوں میں آتا ہے وہ اپنے اندر نور لے کر واپس جاتا ہے، غیرت لے کر واپس جاتا ہے، حمیت لے کر واپس جاتا ہے. جب وہ یہاں پر آتا ہے تو ظلم کے خلاف نفرت لے کر واپس جاتا ہے. جب وہ یہاں پر آتا ہے تو مظلوم کی خونخواہی کا جذبہ لے کر واپس جاتا ہے. جب وہ یہاں پر آتا ہے تو اس ظلم کو محسوس کرتا ہے، مظلوم سے عہد کرتا ہے، اپنی روح کو اس کے سپرد کرتا ہے، اور نتیجتاً یہاں سے حسین کے اس قافلے کا ایک سپاہی بن کر نکلتا ہے. لہٰذا عزاداری سید الشہداء جب آپ منعقد کرتے ہیں تو اس انعقاد کے نتیجے میں جب کربلا بیان ہوتا ہے، جب حسین ابن علی کی حریت بیان ہوتی ہے، ان کی عظمت بیان ہوتی ہے، ان کا کلام بیان ہوتا ہے، ان کے فرامین بیان ہوتے ہیں، ان کے مکتوبات بیان ہوتے ہیں، ان کے خطبات بیان ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں میں کون سی چیز جلوگر ہے؟ حسین ابن علی خود جلوگر ہیں اس کلام میں. جب حسین ابن علی اس کلام میں جلوگر ہے تو جو شخص اس کلام کو سنتا ہے اس کے اندر حسینی خون اور حسینی معرفت منتقل ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ اپنے زمانے کے کسی بھی ظالم کے مقابلے میں خاموش رہنے کو جرم سمجھتا ہے، جرم سمجھتا ہے وہ. اسی لیے سلاطین چاہے اموی ہوں یا عباسی، وہ کوشش یہی کرتے تھے کہ اس مزار تک آنے والوں کا رستہ روکا جائے، اس حرم تک آنے والوں کا رستہ روکا جائے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں چاہے وہ ہارون رشید کا دور ہو، چاہے وہ اس سے پہلے کے امویوں کا دور ہو یا اس کے بعد کے عباسی خلفاء کا، ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے. ہر دور میں آپ بنی عباس میں سے مہدی عباسی کا غالباً دور ہے جس میں اسی کربلا میں جس جگہ اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں، یہ آپ سے صرف 1 کلومیٹر سے کم کے فاصلے پر شریعہ فرات ہے. وہ نہر القمہ جس کو آپ کہتے ہیں، جو فرات کے پانیوں میں سے الگ کر کے کربلا کو آباد کرنے کے لیے یہاں سے گزارا گیا، جس کے کنارے پر یہ جنگ لڑی گئی. یہ جہاں پر آپ اس وقت ہیں یہ وہ میدان ہے نا جہاں پر جنگ لڑی گئی ہے، ٹھیک ہے. جب آپ اسی نہر فرات یا نہر القمہ کے کنارے پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ تاریخ بتاتی ہے کہ عباسی خلیفہ مہدی کے دور میں اس نہر کا رستہ بن کر کے اس کا پانی کا رخ ادھر اس مزار کی طرف موڑا گیا، اور نتیجتاً چاروں طرف بند باندھے گئے اور پانی کو یہاں پر کھڑا کر دیا گیا، قبر اور قبے کو مٹا دیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ حسین ابن علی کی قبر کہاں پر ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، 2 دفعہ نہیں ہوا، 3 دفعہ نہیں ہوا، 4 دفعہ نہیں ہوا، ایک ہی خلیفہ کے دور میں 17 بار ایسا کیا گیا. 17 بار. کیوں؟ کیا خوف ہے؟ خوف یہ ہے کہ حسین ابن علی کی قبر کی مٹی میں بھی اتنی جان ہے، اس مزار میں آنے کے نتیجے میں ان فضاؤں میں اتنی نورانیت ہے کہ آنے والے کو تبدیل کر کے بھیجنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے. لہٰذا اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے جب کوئی شخص اس سرزمین سے ایک دفعہ ہو کر نکلتا ہے اور معرفت کے ساتھ آتا ہے، شعور کے ساتھ جاتا ہے، معرفت کے لیے آتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے، ادراک اور شعور کی قوت کے ساتھ جب وہ واپس لوٹتا ہے تو پھر
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے کی مصداق بنتا ہے جو آپ نے طلب بیعت پر فرمایا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آپ واضح جملہ ہے. دیکھیے امام حسین یہ کہہ سکتے تھے نا کہ میں حسین ابن علی ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا لال ہوں، میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا، کہہ سکتے تھے نا. لیکن انہوں نے یہ نہیں فرمایا، انہوں نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ. اصول دو دی جی انہوں نے زندگی عزت، حمیت اور غیرت کے ساتھ گزارنے کا اصول بتایا کہ جس کے اندر میری طرح کی روح ہوگی، میری مشابہ روح ہوگی، جس کے اندر نورانیت ہوگی، جس کے اندر وہ ویلیوز ہوں گی، جس کے اندر وہ اقدار ہوں گی، وہ کبھی بھی ان ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. لہٰذا اب آپ دیکھیے عزاداری سید الشہداء آپ چاہے کہیں پر بھی کریں، عزاداری سید الشہداء پر آپ کے ملیشیا کے اندر پابندی ہے، انڈونیشیا کے اندر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، پاکستان کے اندر اب جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ پابندیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. باقی عرب ممالک میں یہی صورتحال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر اس قوم کے 10 جوانوں کے اندر کربلائی حریت پیدا ہو جائے تو ایک پورے معاشرے کے اندر ایک تبدیلی لا سکتے ہیں. ان کو یہ معلوم ہے کہ عزاداری سید الشہداء صرف ایک رسم نہیں ہے. دشمن کو یہ معلوم ہے، دشمن کو یہ معلوم ہے کہ یہ گویا ایک مکتب ہے، اس مکتب میں آنے والا سیکھتا ہے اور سیکھ کر واپس اپنے معاشرے میں قدم رکھتا ہے. اس لیے وہ اس بات سے خائف ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، خائف ہے کہ عزاداری سید الشہداء اگر رسم سے نکل کر رزم کا میدان بن جائے تو ان کے استبداد کو جاری رکھنے کا موقع ان کو نہیں ملے گا. اس لیے ہر جگہ عزاداری سید الشہداء کی مخالفت ہوتی ہے. سبحان اللہ. قبلہ بہت ہی خوبصورت جو ہے قبلہ نے جواب دیا. تھوڑی سی بات کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. قبلہ ابھی مومنین پیادہ روی کر آئے ہیں، اربعین میں کربلا یہاں پر آئے ہیں، تو پیادہ روی کے حوالے سے لوگ اشکالات بھی اٹھانا شروع ہو گئے. جب دیکھتے ہیں کہ کوئی کس چیز سے نور پھیل رہا ہے اور کربلا کا تعارف ہو رہا ہے تو ساتھ میں تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کچھ پیادہ روی کے حوالے سے کچھ اربعین کی فضیلت بیان کریں. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ امامت کا تصور جو ہے نا، امامت کا تصور یہ مکتب اہل البیت میں روح کی حیثیت رکھتی ہے. اس روح کے لیے جو بدن چاہیے وہ امت ہے. امت کے بدن میں اگر امامت کی روح نہ ہو تو وہ بدن سڑے ہوئے بدن کی طرح سے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. امت میں جب تک اپنے وقت کا امام موجود نہ ہو اور وہ اس بدن کو زندہ نہ رکھے وہ مردار ہے، چلتی پھرتی لاش ہے. خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کے جو مختلف ادوار گزرے، اس میں جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین کے ماننے والے پوری دنیا میں موجود تھے. افریقہ میں موجود تھے، ایشیا میں موجود تھے، آذربائیجان ترک علاقوں میں موجود تھے، اسی طرح سے خراسان میں، افغانستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں موجود تھے، عرب سرزمینوں میں موجود تھے، حجاز میں موجود تھے. امام تو ایک ہی تھے. اس امام سے ان کا تعلق قلبی تو تھا لیکن ظاہری طور پر ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا ان کو موقع نہیں ملتا تھا. یہ ایک زمینی حقیقت تھی اس دور میں. وہ سب کے سب ان کے دل تڑپتے تھے اپنے وقت کے امام سے جڑنے کے لیے، لیکن جسمانی طور پر ان کا رابطہ نہیں تھا اور بہت ساری جگہوں میں ان کا آپس میں بھی رابطہ نہیں تھا. لیکن اس زمانے میں ایک روش یہ رکھی گئی کہ کسی طرح سے ایک ایسی جگہ کا تعین ہو جائے جس مقام پر جو بھی آئے حسین ابن علی سے بھی جڑ جائے اور آپس میں بھی جڑ جائے. اس کا آغاز حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا اور باقی ائمہ نے پھر اس میعاد گاہ کی اہمیت بھی بیان کی اور اس کی طرف لوگوں کو راغب بھی کیا ہے. اس لیے اس دور میں ہوتا یہی تھا کہ سارا سال لوگ کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، لیکن 40 میعاد گاہ کا وقت ہے اور کربلا میعاد گاہ کے عنوان سے سرزمین ہے. اس وقت اور اس سرزمین میں پوری دنیا سے وہ جو امت کا پیکر اور بدن ہے وہ جذب ہو کر کھنچتے ہوئے آتا تھا اس سرزمین میں اور یہاں پر امامت کے ہاتھوں بیعت بھی کرتا تھا اور خون حسین ابن علی سے اپنے عہد کا اعلان بھی کرتا تھا. وقت گزرتا چلا گیا،
استبداد بڑھتا چلا گیا, ظلم و ستم ہوتے رہے, لیکن اس چیز میں کبھی کمی آئی, کبھی اضافہ ہوا. حالات نرم ہوتے تھے تو لوگ زیادہ آتے تھے, حالات سخت ہوتے تھے تو تب بھی کسی نہ کسی طرح سے پہنچ جاتے تھے, لیکن وہ شان و شوکت نظر نہیں آتی تھی. صدام کے دور میں بھی یہی صورتحال رہی. اس لیے تمام علاقوں سے لوگ آتے, لیکن مین روڈوں سے نہیں آ سکتے تھے, جنگلوں سے, بیابانوں سے, بیراہوں سے, ایسے رستوں سے جہاں پر کوئی چیک پوسٹ نہ ہو, ایسے رستوں سے پیدل چلتے ہوئے اپنی خوراک اپنے کندھوں پر اٹھا کر کلومیٹروں کے حساب سے 100, 2, 3, 4, 5, 600 کلومیٹر لوگ چل کر آتے تھے اور آ کے اس دن میں یہاں پر بیعت کر کے واپس جاتے تھے. اب خدا کے فضل و کرم سے صدام جیسے یزید وقت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور عراق کی سرزمین میں ایک نسبتاً امن کا ماحول اور نسبتاً ایک اوپن معاشرہ تشکیل پا چکا ہے. اگرچہ اب بھی بہت سارے چیلنجز موجود ہیں, لیکن وہ والی جو گھٹن کی فضا تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اب جب وہ گھٹن کی فضا ختم ہوئی تو پھر یہ جو میعاد گاہ ہے اس نے اپنا جلوہ بھی دکھایا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پوری دنیا کے ان تمام مسلمانوں کو جن کا بدن امت کا حصہ تھا اور جن کی روح جڑی ہوئی تھی امامت کے ساتھ, ان کو متوجہ بھی کیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا سے امت کے وہ افراد جن کے دلوں کی دھڑکن کربلا سے جڑی ہوئی ہے وہ اس سرزمین کی طرف آتے ہیں, اور آنے کے بعد پیدل چلتے ہوئے آتے ہیں, اپنی محنت کرنے کے بعد آتے ہیں, اپنے پیسے خرچ کر کے آتے ہیں, اور رستے کی تمام تر مشقتیں برداشت کر کے آتے ہیں. اب اس حوالے سے چند باتیں میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ کے پاس وقت ہو. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سفر عشق کا سفر ہے, یہ سفر معرفت کا سفر ہے. معرفت اور عشق کے سفر میں انسان تھکتا نہیں ہے. معرفت اور عشق کے سفر میں انسان پیسے کی پرواہ نہیں کرتا. معرفت اور عشق کے سفر میں انسان خطرات کی پرواہ نہیں کرتا. اس لیے یہ سرزمین جو اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جھگڑوں اور فسادات کی سرزمین تھی, آئے دن لوگوں کا خون بہتا تھا, اب بھی یہاں پر لوگ ایسے گاجر مولی کی طرح کٹ جاتے ہیں جیسے ان کی کوئی اہمیت ہو ہی نہیں. لیکن ایسی سرزمین میں ان ایام میں 2 سے 3 کروڑ لوگوں کا امڈ آنا کیا مطلب رکھتا ہے, کیا معنی رکھتا ہے, اس کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ میں ایک کہتا ہوں, وہ بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے اس خود سفر کے حوالے سے کچھ بڑے اہم نکات ہیں نا, ان پر ذرا بات ہو جائے. دیکھیے, جب اس سفر پہ آتے ہیں آپ کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جائیں, کسی بھی, حتیٰ پرامن ترین ممالک جن کو کہا جاتا ہے, چاہے وہ یورپ کے ممالک ہوں یا امریکہ, وہاں پر چلے جائیں, اگر وہاں پر کوئی اجتماع ہو نا, کوئی نہ کوئی مصیب ہوتا ہے. بچے گھومتے ہیں, عورتیں اغوا ہوتی ہیں, جبر کیا جاتا ہے, کوئی نہ کوئی مار پیٹ ہوتی ہے, لوگوں کی چوریاں ہوتی ہیں, لوگوں کو جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے, خواتین اغوا ہوتی ہیں, گم جاتی ہیں. اس طرح کے ہزاروں واقعات ہوتے ہیں دنیا کے متمدن ترین ممالک میں. لیکن یہ جو قحط زدہ, ظلم زدہ, جنگ زدہ ملک ہے, جہاں پر صرف عراق سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے 2 کروڑ سے لے کر 3 کروڑ تک لوگ آتے ہیں, آپ ایک واقعہ ایسا نہیں سنتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کیا انسانی عقل کو دنگ کرنے والی بات نہیں ہے؟ یہ انسانی بساط سے باہر کی بات آئی ہے. یہ جو فضا ہے اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, قرآن نے 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک پرامن اور بہترین معاشرے کی 2 خصوصیات ہونی چاہیے, یہ کہ کوئی بھوکا نہ رہے اور کسی کو جان و عزت و آبرو کا خوف نہ ہو. یہ جو 2 خصوصیات ہیں آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی اس سرزمین کے علاوہ اور ان ایام کے علاوہ. آپ دیکھیں ان ایام میں لوگ جس طرح سے ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں, قربانی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اپنا سب کچھ زائر حسینی پر نشاور کر دیتے ہیں, گھر میں جو کچھ ہے نکال کر لے آتے ہیں, زائر حسین کھائے اور تبرک کرے. کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا, کوئی شخص پیاسا نہیں رہتا, کوئی شخص باہر نہیں رہتا, ہر ایک کو سر چھپانے کو جگہ ملتی ہے. ایک کربلا جیسے شہر میں جہاں پر 20 لاکھ سے زیادہ کی کیپیسٹی ہے ہی نہیں, ایک ایسے شہر میں 20 لاکھ کی جگہ اس سے 20 برابر زیادہ لوگ آئیں اور ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو, کیسے ممکن ہے؟ یہ انسانی
बशरी इंतज़ाम का नतीजा है? नहीं, इसका इंतज़ाम अल्लाह खुद करता है। और इसी तरह से खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ज़ायर के लिए एहतमाम फरमाते हैं। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये सुना, पढ़ा उलमा से, और तारीख़ नवीसों ने लिखा है कि नबी करीम के वजूद बाबरकत के नतीजे में जब एक प्लेट में खाना होता था तो 50-50 लोग बैठते थे, उस प्लेट से खाते थे, सबका पेट भरता था, लेकिन उनके खाने की मकदार ख़त्म नहीं होती थी। आज अगर आप करबला में अमलन देखें तो यही सूरत हाल है। आप ये देखें, 3 करोड़ लोगों का पेट भरना कोई आसान काम है? पानी पिलाना कोई आसान काम है? लेकिन आप देखें, न सिर्फ खुराक ख़त्म नहीं होती, न सिर्फ उनकी प्यास का बंदोबस्त जो है इस आला दर्जे पर है कि ठंडे पानी के अलावा, शरबत के अलावा उनकी हर ज़रूरत पूरी होती है। कोई इस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी तादाद की मेहमानदारी में आपको ज़र्रा बराबर कोई मुश्किल पूरे माशरे में नज़र नहीं आती। ये कोई छोटी बात है? ये कोई इंसानी ताकत और इंसानी मुदीरियत और इंसानी मैनेजमेंट की बात है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह के वो काम है जिसको समझने के लिए दिले ज़िंदा की ज़रूरत है, जिसके लिए बसीरत की ज़रूरत है। लिहाजा ये जो सफ़र है, ये इश्क का सफ़र है, ये मानवियत का सफ़र है, ये अपने आप से अल्लाह की तरफ सफ़र है। यानी सफ़र मिनन्नास इलल्लाह, बंदों से अल्लाह की तरफ सफ़र। ये जो आप करबला से, बसरा से, बगदाद से, हिल्ला से, बाकी ईरान के मुख्तलिफ शहरों से बिल्कुल लोग पैदल आते हैं, ये जो सफ़र है, ये सफ़र सिर्फ करबला पे आके ख़त्म नहीं होता। ये सफ़र करबला उसका स्टॉप है। अब इससे आगे का सफ़र है, वो सफ़र जो है ज़माने की हुज्जत की तरफ सफ़र है, और वो जो ज़माने की हुज्जत है उसकी मियादगाह यही करबला है। इस करबला में जो आया और अपने इस इमाम से जिसने अहद किया, वो अपने वक्त के इमाम का सिपाही बनने के लिए तैयार है। लिहाजा ये जो सफ़र है, ये सिर्फ बदन का सफ़र नहीं है, ये रूह का सफ़र है, ये इश्क का सफ़र है, ये मानवियत का सफ़र है, ये इंसान के बातिन का सफ़र है। इस बातिनी सफ़र में बदन गंदा होता है, पसीना आता है, इंसान थकता है, इंसान की बदन के मुख्तलिफ हिस्से थकते हैं, लेकिन उसकी रूह में एक नई ताज़गी पैदा होती है, रूह ताकतवर हो जाती है, रूह के अंदर एक नई ताकत और नई क़ुव्वत पैदा हो जाती है। बदन जितना कमज़ोर होता है, रूह उतनी आला और उतनी ताकतवर हो जाती है। अब इस सफ़र के नतीजे में जब इंसान इस मकाम पर आकर उस मारिफत के हुसूल में कामयाब हो जाए ना, तो फिर ये उसकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ है। ये जो नई ज़िंदगी का आगाज़ है, ये पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है इस वक्त। मुश्किल ये है, पूरी दुनिया देखें आप, अभी आपसे बात हो रही थी कि मलिका बरतानिया के जनाजे के लिए 1 लाख अफराद की आमद की बात होती है तो वो चीख पड़ते हैं, भाई हम कैसे इंतज़ाम करें? क्यों? 1 लाख अफराद का कंट्रोल बहुत मुश्किल काम है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 3 करोड़ इंसान आते हैं, एक बच्चा नहीं घूमता भाई, एक बच्चा, सोचने वाली बात नहीं है, एक छोटा बच्चा नहीं घूमता। अभी मैं जब आ रहा था, मेरे अपने फैमिली के बच्चे थे, मेरा पोता है जो सबसे छोटा पोता है, उसकी उम्र तकरीबन 2 से 2.5 साल है, गुम गया। हम परेशान, लेकिन मैं इत्मीनान से बैठा रहा, मैंने कहा भाई जाता कहीं नहीं है, और कुछ देर बाद मिल गया, आ गए। इस पूरे सफ़र में 4-4, 5-5 दिन लोग नजफ से करबला तक के सफ़र में मियाँ से बीवी जुदा हो जाती है, बीवी से मियाँ जुदा हो जाता है, भाई से जुदा हो जाता है, लेकिन आखिरकार जाके फिर दोबारा एक दूसरे को मिल जाते हैं। कहीं पर आपने ज़र्रा बराबर मिसहैप नहीं देखा, कहीं पर निगाह की आलूदगी नहीं देखी, कहीं ज़बान की आलूदगी नहीं देखी, कहीं 2 बंदों को लड़ते हुए आपने नहीं देखा, कहीं पर आपने छीना छपटी होते हुए नहीं देखा, कहीं पर आपने ये नहीं देखा कि पहले मैं लूँ पहले मैं खाऊं, ये आपने नहीं देखा। जहाँ पर भी आपने देखा, ये देखा कि हर बंदा अपने आप पर दूसरे को तरजीह दे रहा है। ये क्या है? ये एक ऐसे मलकूती, आसमानी, मानवी, खुदाई मुआशरे की निशानदही है जिसके इंतज़ार में पूरा आलम इस वक्त जो है तड़प रहा है।
اچھا یہاں پر بہت ہی خوبصورت جگہ پر آپ پہنچ گئے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب صاحب الزمان حضرت بقیت اللہ تشریف لائیں گے تو اپنا تعارف بھی وہ اسی طرح سے کرائیں گے، یا اہل العالمین دی جدی الحسین قتل و اتشان. تو کیا اربعین وہ ایک تعارف بنتا جا رہا ہے، کیونکہ میڈیا کا دور ہے نا، اور پوری دنیا وہ چاہے کتنا ہی بلیک آؤٹ کرے نہ دکھائیں مگر سمجھ تو رہے ہیں، دیکھ تو رہے ہیں کہ 3 کروڑ لوگوں کی میزبانی جنگ زدہ ملک میں اور امن و سکون کے ساتھ آگے نکل جاتے. تو اس حوالے سے اربعین کا اور صاحب الزمان کا ربط میں چاہوں گا اس کو ذرا بیان کیجیے. دیکھیے ہم آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں، ہمارا ایک نظریہ ہے اور ہماری پوری زندگی، یعنی میں مکتب تشیع کی بات کر رہا ہوں. مکتب تشیع ایک نظریے کی بنیاد پر قائم مکتب ہے. اس نظریے میں اور اس مکتب میں وقت کا امام موجود ہے اور اس نے آنا ہے. اس وقت وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، غائب نہیں ہے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے، لیکن وہ عین اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہم اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں. اس لیے یہ جو معاشرہ ہے یہ اس ہستی کی طرف بڑھ رہا ہے. جس ہستی کی طرف یہ معاشرہ بڑھ رہا ہے اس ہستی کا تعارف کیا ہے؟ وہ فرزند رسول ہے، وہ فرزند علی و بطول ہے، وہ فرزند حسین ہے، حسین ابن علی کا آخری وہ حجت بیٹا جس نے اس عالم کے مقدر کو تبدیل کرنا ہے. جس ہستی کی آمد کے حوالے سے شیعہ اور سنی میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. امام مہدی موعود، مہدی آخر الزمان کے ظہور اور ان کی آمد کے حوالے سے شیعہ اور سنی مشترکہ عقیدہ رکھتے ہیں. اچھا وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ آئیں گے کیا کریں گے؟ وہ آ کر کیا کریں گے؟ وہ آ کر اس زمین میں جو لوگ ظلم اور ستم کر رہے ہیں ان کا خاتمہ کریں گے. وہ آئیں گے اس استبدادی مسلط نظام کا خاتمہ کریں گے. وہ آئیں گے یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں انسان سرمایہ بنانے کا ایک ٹول ہے اور عورت کمانے کا ایک ذریعہ ہے، اس معاشرے کو تبدیل کر کے ایک انسانی معاشرہ بنائیں گے. اب جب انہوں نے آنا ہے تو کس عنوان سے آنا ہے؟ منجی عالم بشریت کے عنوان سے. ایک منجی خود نبی کریم کی ذات ہے. اب ان کی آمد اور ان کے وصال کے بعد دوبارہ اس انسانی معاشرے کو جس ہستی نے ان تمام گمراہیوں اور تاریکیوں سے نکال کر نجات کے ساحل تک پہنچانا ہے، اس شخصیت کا نام مہدی موعود ہے. جب وہ آئیں گے تو ان کا نعرہ یہی ہے کہ میں اس کائنات کو عدل سے بھرنے آ رہا ہوں، ظلم کے خاتمے کے لیے آ رہا ہوں. جب وہ آئیں گے تو سب سے پہلا سوال ہر ذہن میں یہ اٹھے گا نا کہ وہ کون ہے بھائی، کہاں سے آئے ہیں؟ چونکہ پورا عالم صرف مسلمانوں کا تو نہیں ہے. 7.5-8 ارب انسانوں میں تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہیں، باقی تقریباً کوئی 88% تقریباً وہ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں. جب وہ غیر مسلم ہیں تو امام مہدی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے تو وہ کیا صرف مسلمانوں کے لیے آئیں گے؟ نہیں، وہ تو سب کے لیے آئیں گے. جب وہ سب کے لیے آئیں گے تو پھر اس زمین پر سب سے بڑی آئیڈیالوجی کون سی ہے؟ وہ مسیحیت کی ہے. حضرت مسیح کے ماننے والے اس وقت سب سے بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کے بعد پھر مسلمان ہیں. اچھا دونوں الہی پیغمبر ہیں، نبی کریم بھی اور حضرت مسیح بھی. یہ جو حضرت مسیح کے ماننے والے ہیں وہ مسیحی تعلیمات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ایک منجی کے منتظر ہیں. لہٰذا جب مہدی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو مسیحیوں کے منجی کی حیثیت سے بھی آئیں گے. جہاں مسلمانوں کے منجی کی حیثیت سے آئیں گے وہیں پر یہود کے منجی کی حیثیت سے بھی آئیں گے. جب وہ ہستی ایک منجی نجات دہندہ کی حیثیت سے تشریف لائیں گے تو انہوں نے اپنا تعارف تو کروانا ہے. تعارف جب کروائیں گے تو اس تعارف میں ان کا ماضی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. اب اگر انہوں نے ماضی اپنا بیان کرنا ہے تو پھر سب سے زیادہ معروف شخصیت کو ان کی پہچان کا ذریعہ ہونا چاہیے. سب سے زیادہ معروف شخصیت کو ان کی پہچان کا ذریعہ ہونا چاہیے. وہ معروف شخصیت کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی جس کی زندگی
جس کے کمالات، جس کے اندر موجود خوبیاں اور محاسن ہر مکتبی فکر کے لیے قابل قبول ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ نیلسن منڈیلا 27 سال تقریباً جیل میں رہے، واپس آئے، اپنے مملکت کو انہوں نے آزادی دلائی۔ ایک انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے یہ اسپرچول معنوی قوت کہاں سے حاصل کی، ٹھیک ہے، کہاں سے آپ نے حاصل کی جو اتنا آپ ڈٹے رہے؟ کہا حسین ابن علی سے۔ کون ہے؟ ایک مسیحی۔ گاندھی جب اس سے پوچھا گیا کہ تم آزادی کی تحریک چلا رہے ہو، تم اتنا بڑا پوٹینشل تمہارے اندر کہاں سے آیا؟ کہا کہ میں نے حسین ابن علی کو پڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی صرف کسی ایک مسلک، مذہب یا دین کے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے شناخت کا ایک ذریعہ بن گئے ہیں۔ ٹھیک، جب وہ عالم انسانیت کے لیے شناخت کا ذریعہ ہے تو اب مہدی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے تو وہ کیا اعلان کریں گے؟ وہ بھی کعبہ میں کہیں گے میں اس حسین ابن علی کا بیٹا ہوں جن کو کربلا میں اس کیفیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت مہدی آخر الزمان کی معرفت اور ان کی شناخت کا ذریعہ حسین ابن علی بنیں گے۔ آج اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عراق کے اندر صورتحال ہے، خصوصاً 40 کے ایام میں، دنیا میں کہیں پر کوئی چھوٹا سا مظاہرہ ہو جائے، 2 بندے مر جائیں، 2 بندے مر جائیں تو تمام دنیا کی میڈیا اس کو فوکس کرتی ہے۔ اتنے بڑے انسانی سیلاب کو جو تاریخ بشریت میں بے نظیر ہے، تمام میڈیا میں اس کا بلیک آؤٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو خوف ہے کہ اگر یہ چیز عام ہو جائے تو انسان جاگنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ جاگنا شروع، اگر انسان جاگنا شروع کر دے تو پھر یہ جو استبدادی اور سرمایہ دارانہ نظام کے حامی اور اس کو چلانے والی قوتیں ہیں ان کا ناطقہ بند ہو جائے گا۔ لہٰذا اب شروع میں تو وہ ان تمام تحریکوں کا اور خصوصاً 40 کے اس انتہائی عظیم معرکے اور ایونٹ کا خاموشی کے ساتھ بائیکاٹ کرتے تھے، اب اس کو انہوں نے مسخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب وہ میڈیا کے، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر نیگیٹو خبریں پھیلانے پر لگے ہوئے ہیں تاکہ جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس انتہائی عظیم اور مؤثر ایونٹ سے آشنا ہو رہے ہیں ان کے ذہنوں کو اس حوالے سے متشوش کر دیا جائے، ان کے اندر وسوسہ پیدا کر دیا جائے، ان کے یقین کو متزلزل کیا جائے۔ وہ اس وقت نیگیٹو پروپیگنڈے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن نیگیٹو پروپیگنڈا یعنی جھوٹ اور حقائق یعنی سچ۔ سچ اور جھوٹ میں نسبت وہی ہے جو پانی اور اس کے اوپر کے جھاگ کی ہے۔ جھاگ چند لمحوں تک نظر آنے والی چیز ہے لیکن کچھ دیر بعد جھاگ ختم ہو جاتی ہے، پانی ہمیشہ باقی رہتا ہے، سچائی نے ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، حسین آج پوری دنیا کے حریت پسند انسانوں کے دلوں میں زندہ ہے، لیکن یزیدیت مٹ چکی ہے، امویت مٹ چکی ہے، عباسیت مٹ چکی ہے، عثمانی دور خلافت مٹ چکی ہے، کوئی اور چیز باقی نہیں رہی، لیکن حسین زندہ ہے۔ حسین کا نام بھی زندہ ہے، عشق بھی زندہ ہے، رستہ بھی زندہ ہے اور ان کا پیغام بھی زندہ ہے۔ یہ وہ آب زلال ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس نے مٹنا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو کف ہے، یہ جو جھاگ ہے، اس جھاگ نے چند لمحوں کے لیے نظر آنا ہے، جیسے منفی پروپیگنڈے ہوتے ہیں، یہ جھاگ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جو حقیقت ہے وہ باقی رہے گی۔ اب اس حقیقت نے جیسے جیسے انسانی قلوب کو مسخر کرنا ہے، ویسے ویسے جہاں جہاں یہ پیغام جائے گا انسانوں کے دل تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ جب امام مہدی آخر الزمان کا ظہور ہوگا اور آپ اپنا تعارف کروائیں گے تو اس کے بعد حضرت مسیح کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے، امام مہدی آخر الزمان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب وہ کھڑے ہوں گے تو اپنی شناخت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم کا جب نام بلند ہوگا، وہ اپنی شناخت بیان کریں گے تو کرسچنز کہاں جائیں گے؟ ان کے پیچھے۔ ان کے پیچھے جب ان کے پیچھے جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ اب میرا نہیں اس کا دور ہے، میں ان کے پیچھے ہوں، یہ میرے بھی امام ہیں اور تمہارے بھی امام ہیں۔ نتیجتاً وہ ساری دنیا جس کے اندر عشق مسیح موجود ہے، کرسچینٹی اپنی حقیقی شکل میں، وہ بھی اس ہستی کے پیچھے کھڑے ہونے پر مجبور ہیں، اس لیے کہ ان کا پیشوا،
ان کا نبی اور ان کا وہ مرکز فکر اور مرکز عقیدہ، اس شخصیت نے اس شخصیت کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ دعوت دے دی ہے کہ اصل یہ ہے میں ان کا دست و بازو ہوں. لہٰذا یہ جو تحریک ہے یہ جتنا زیادہ معاشرے کے اندر عام ہوتا چلا جائے گا، تحریک عام ہوتی چلی جائے گی اور لوگوں کے اندر اس کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، ویسے ویسے ظلم کے ایوانوں میں لرزہ بڑھتا چلا جائے گا اور ان کی تشویش اور ان کے خوف میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آنے والے ایام میں آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ کوئی خوف بڑھ رہا ہے، تشویش بھی بڑھ رہی ہے، ڈر بھی رہے وہ؟ اگر نہ ڈر رہے ہوتے تو میڈیا بائیک آؤٹ نہیں کرتا، دکھاتے پھر. تو جس طرح سے آپ نے تمام مثالیں بھی دی، تمام چیزیں بھی دیں، اس کی لاجک بھی پیش کی، تو آنے والے دن میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا اسٹیپس اٹھا سکتے ہیں وہ؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو ظلم اور باطل کا نظام ہے نا، وہ کبھی بھی عقل کے ساتھ کام کرنے کی جستجو میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم، اگر عقل ہوتی تو وہ ظلم کیوں کرتا؟ عقل ہوتی تو وہ جھوٹ کیوں کہتا؟ عقل ہوتی تو وہ غلط رستے پر کیوں چلتا؟ انہوں نے جیسے فرعونہ ہے، فرعون جتنے بھی تھے، شداد جتنے بھی تھے، جتنے بھی اس طرح کے ظلم کی علامت طاقتیں تھیں، ان طاقتوں نے جو کچھ بھی کیا آخری وقت تک خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارا ہے. خود کو بچانے کے لیے جھوٹ کہنا بھی اپنے بچاؤ کے لیے، قتل عام بھی اپنے بچاؤ کے لیے، خوف کا ماحول پیدا کرنا بھی اپنے بچاؤ کے لیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا بھی اپنے بچاؤ کے لیے. حضرت موسیٰ ایک فرد کا رستہ روکنے کے لیے اپنے زمانے کی تمام عورتوں کو مردوں سے جدا کرنا، آپ اندازہ لگا لیں کتنا بڑا ظلم تھا، لیکن روک سکے نہیں. اچھا، معصوم بچوں کا قتل عام روک سکے نہیں. ظلم اپنی تدبیریں کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ مکر کرتے ہیں، ہم تدبیر کرتے ہیں، وہ مکر میں ناکام ہو جاتے ہیں، ہماری تدبیر ہمیشہ غالب آتی ہے. یہ جو تدبیر خدا ہے، اس وقت جو آپ کو اتنا بڑا طوفان نظر آتا ہے انسانوں کا اور پوری دنیا سے، یہ تدبیر خدا ہے. تدبیر خدا کے مقابلے میں چاہے امریکہ ہو، یورپ ہو، باقی قوتیں ہوں، یہودی ہوں، صہیونی ہوں، یہ چاہے کچھ بھی کرنا چاہیں، ان کا مبنا اور ان کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، وہ باطل پر مبنی ہے. اس لیے وہ پروپیگنڈے کریں گے، ناکام ہوں گے. وہ لوگوں کو لڑائیں گے، ناکام ہوں گے. وہ شیعہ سنی کی تفریق ڈالیں گے، ناکام ہوں گے. وہ قومیتوں کی تفریق ڈالیں گے، ایرانی پاکستانی، ایرانی عراقی، عراقیوں میں پھر مختلف قبائل، اس طرح کے تمام ہتھ کنڈے وہ استعمال کریں گے، لیکن ناکام ہوں گے. وہ یہاں کے اس پرامن اور پرنور فضاؤں کو مقدر کرنے کے لیے اپنے ایجنٹ داخل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ناکام ہوں گے. وہ داعش اور طالبان جیسی قوتوں کو ابھاریں گے، لیکن وہ ناکام ہوں گے. ماضی یہ بتاتا ہے کہ ظلم کے جتنے بھی مظاہر تھے، آج کے دور میں انہی مظاہر کا تکرار ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن اس میں وہ ناکام ہیں جیسے ماضی کے ظالم ناکام تھے، یہ بھی ناکام ہو جائیں گے. لیکن جو حقیقت ہے وہ حسین ہے، اور حسین کی حقیقت میں ہمیشہ قائم و دائم بھی رہنا ہے اور اس پرچم میں ہمیشہ سربلند بھی رہنا ہے. اچھا قبلہ، اس پر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں تمام چیزیں، تو اس کے عالمی اثرات مختلف اقوام کے اوپر پڑ رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب صاحب الزمن سرکار تشریف لائیں گے تو ہر قوم سے بیعت ہوگی، کیونکہ ہر قوم اپنے اپنے حساب سے ایک مسایہ کا انتظار کر رہی ہے. اور جب وہ ساری نشانیاں مجتمع دیکھیں گے تو گفتگو کرنے آئیں گے، ہم دیکھتے بھی ہیں، اور جب ان کی سمجھ میں آئے گا کہ بھئی وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے تو بیعت کریں گے. تو اس وقت جو میڈیا کے توسط سے تمام چیزیں پوری اقوام کے اوپر کچھ اثرات کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کی نگاہ کہاں تک دیکھتی ہے اس کو؟ دیکھیے، میں نے تو قریب سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے. میں نے مسیحیوں کو بھی دیکھا، میں نے ہندوؤں کو بھی دیکھا، میں نے سکھوں کو بھی دیکھا، میں نے شیعہ اور سنی مسلمانوں کو بھی دیکھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے دل میں حق کے حوالے سے درد ہے کہ حق تک وہ پہنچ سکیں، ان کا رخ حسین ابن علی کی طرف ہے. میں ایک خاتون کو جانتا ہوں، مریم ابو ذہب انہوں نے نام رکھا تھا، مسلمان ہو گئی تھی فرینچ. جب وہ مجھ سے ملی تو اس وقت جو ہے وہ انٹرویو کے لیے آئی ہوئی تھی پاکستان، اور فرانس سے آئی ہوئی تھی. تو میں نے ان کا ظاہر دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں مسلمان ہوئی ہے. لیکن 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. جیسے ہی انتقال ہو گیا، میں نے ان کا وصیت نامہ مجھے ملا.
وصیت نامہ میں نے پڑھا تو مجھے تب یہ پتہ چلا کہ وہ مسیحیت سے اسلام کی طرف اور اہل البیت کے مکتب کی طرف جس وجہ سے آئی ہے وہ وجہ کیا ہے. اس نے وصیت کی کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے لے جا کر نجف اور کربلا کے درمیان اس جگہ دفن کرنا جہاں سے کربلا کے زائر نجف سے نکلتے ہیں، پیدل چلتے ہوئے کربلا جاتے ہیں، وہاں پر رستے میں مجھے دفن کرنا. اس وقت غالباً موقب نمبر 61 میں ان کی قبر ہے، جو مجھے یاد پڑتا ہے 61 یا 62 اس طرح سے کچھ ہے، وہاں پر ان کی قبر بنی ہوئی ہے. یہ دیگ کا ایک دانہ ہے، یہ ایک دانہ ہے. یعنی آپ ویسٹ میں دیکھیں حکمران اور نظام باطل ہے، لوگ تو بیچارے حق کے متلاشی ہیں، حق تلاش کرتے ہیں، اس لیے وہاں پر ویلیوز لوگوں کے اندر اب بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ مثالیں دیتے ہیں نا کہ ویسٹ کے اندر اسلام نہیں ہے لیکن مسلمان نظر نہیں آتے. یہ بات کرتے ہیں نا عام طور پر، کہتے ہیں کہ جب آپ ویسٹ میں جاتے ہیں، یہ سید قطب کے حوالے سے عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جب ویسٹ گئے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں ویسٹ میں گیا تو وہاں پر مجھے مسلمان تو نظر نہیں آئے لیکن اسلام نظر آیا. جب میں اپنے ملک میں آیا تو میں نے یہاں پر مسلمان تو دیکھے لیکن اسلام نہیں دیکھا. یہ جو بات ہے کسی حد تک درست بھی ہے کہ ویسٹ کے لوگ اندر سے برے لوگ نہیں ہیں، حق کی تلاش میں ہے. اگر حق کی تلاش میں وہ اس مقام تک پہنچ جائیں کہ وہاں پر ان کو معرفت علی و آل علی مل جائے تو وہ فوراً گرویدہ ہو جائیں گے اور آئیں گے بیعت کریں گے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل پورے ویسٹ کے حوالے سے یہ جو پاک دل صاف دل لوگ ہیں جن کو ان آلودگیوں نے متاثر نہیں کیا، ان کا رخ حسین ابن علی کی طرف ہونا ہے اور انہوں نے ہر صورت میں حسین ابن علی کے ہاتھوں پہ بیعت کرنی ہے. اس وقت مغرب کے بہت بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے اہل قلم اس پوری تحریک کو دیکھ کر متاثر ہیں کہ زمانہ بہت تیزی سے آگے سٹیپ بائی سٹیپ بڑھ رہا ہے اور اس کا نتیجہ ظہور کی قربت ہے. اور بقول آیت اللہ العظمیٰ استاد حسن زادہ آملی کے، وہ اپنی موت سے پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ جس طرح سے غیبت پہلے صغرا تھی بعد میں کبرا، صغرا سے غیبت کبرا کی طرف گئی ہے، اسی طرح سے ظہور بھی پہلے صغرا ہے بعد میں کبرا، اور ظہور صغرا کا آغاز ہو چکا ہے. یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی ظہور صغرا کے مراحل ہیں، اس ظہور کبرا کی طرف جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لانا ہے. اور ان کی آمد کے لیے جو اس وقت ماحول بن رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہر انسان کا دل کربلا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور زندہ دل دھڑک رہا ہے. بہت ہی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہی ہے اور آخری 6-7 منٹ ہمارے پاس ہیں. اس وقت ہم سرزمین کربلا کے اوپر موجود ہیں اور جب اربعین کا ذکر ہوتا ہے، اربعین کا نام آتا ہے تو جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا یہاں پر تشریف لانا اور اس عظیم تحریک کی رہنمائی فرمانا، پوری دنیا میں جو ہے وہ حسین کی آوازوں سے اس تحریک نے قائم ہو جانا. تو میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے آخر میں جو ہے وہ اس وقت مصائب جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ بیان فرما دیں. قبلہ دیکھیے، میں روایتی طور پر مصائب بیان کرنے کی جگہ اگر خود زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ان عظمتوں کو جو ان مصائب میں آپ نے جن کا اظہار کیا وہ اگر بیان کیا جائے نا تو اس میں میرا خیال ہے ہر مرد و زن کے اندر جہاں غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہیں پر وہ حریت بھی پیدا ہوتی ہے. زینب کبریٰ کون ہے؟ علی کی بیٹی، زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی. کربلا کے واقعے سے پہلے وہ ہمیشہ بھائی کے پیچھے رہی، لیکن کربلا کا جب واقعہ ہوا اور عصر عاشور میں جب حسین ابن علی شہید ہوئے، اس کے بعد زینب کبریٰ کا جو کردار نظر آتا ہے وہ ایک ایسا کردار ہے جس کا ثانی، اس کردار کا ثانی آپ کو روئے زمین پر کوئی نہیں ملتا. حمید ابن مسلم کی روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ جب خیموں کو آگ لگی تو میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے صحرائے کربلا میں واہ حسینہ کہتے ہوئے بکھر گئے. اس کیفیت میں خیمے یکے بعد دیگرے جل رہے تھے. تو میں نے دیکھا ایک اونچے قد کی خاتون ہے، ایک خیمے سے باہر نکل رہی ہیں، پھر اندر جا رہی ہیں، پھر باہر آ رہی ہیں، پھر اندر جا رہی ہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ جواب ملا یہ علی کی شیر دل بیٹی ہے.
علی کی بیٹی زینب ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں بھاگ رہی؟ جواب ملا خیمے میں حسین کی آخری نشانی سید الساجدین موجود ہے اور بیماری کی کیفیت میں ہل نہیں سکتے ہیں، اس لیے ان کی جان بچانے کے لیے پریشان ہے. پھر روایات میں آیا کہ خواتین نے مل کر اس ہستی کو خیمے سے نکالا اور زینب کبریٰ نے اپنی اس بڑھاپے اور کمزوری میں سید الساجدین کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا. جب یہ باہر نکلی اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ ان خواتین کو زنجیریں پہنائی گئیں، ان کے سروں کی چادریں چھینی گئیں، ان کو ہاتھوں میں کڑے اور زنجیریں اور گلے میں بھی کڑے اور زنجیریں، اور ان کو پھر ایسی سواریوں پر جن پہ پالان نہیں تھا ان کو بٹھایا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے. اس کیفیت میں شہر بشہر پھرایا گیا ہے. اب ذرا سوچیں کہ جب کوفہ آ رہے تھے تو تاریخ کہتی ہے کہ کوفہ جب پہنچے تو شام کا وقت تھا. کوفہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی کوفے کے بازار سجے نہیں ہیں، سجایا جائے اس کے بعد داخل کیا جائے گا. اب یہ وہی شہر ہے نا جہاں پر زینب کبریٰ 4 سال تک خلیفۃ المسلمین کی بیٹی کی حیثیت سے زندگی گزارتی رہی ہیں. یہ وہی شہر ہے جہاں پر وہاں کی خواتین آ کر آپ سے قرآن سیکھتی رہی ہیں، علم دین سیکھتی رہی ہیں. آج اس شہر میں علی کی یہ بیٹی اسیر بنا کر داخل کی جا رہی ہے. لیکن صرف اسیر نہیں بلکہ پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے خارجیوں کو پکڑا ہے اور ان کے مردوں کو مار دیا ہے اور ان کی خواتین کو اسیر بنا کر ہم شہر میں لے کر آئے ہیں. امام سجاد علیہ السلام نے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں. ان میں ایک واقعہ بڑا ہی عجیب ہے. اس سفر کا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق تک کا یہ جو سفر ہے، اس سفر کے بڑے دلدوز اور بہت ہی کربناک واقعات تاریخ میں، احادیث میں، ائمہ کی زبانی بیان ہوئے ہیں. ایک بڑا ہی عجیب جملہ ہم سنتے ہیں کہ سید الساجدین کربلا کے واقعے کے بعد تقریباً 35 سال زندہ رہے اور اس عرصے میں خون کے آنسو روتے رہے. بعضوں کہتے ہیں یہ شاید مبالغہ ہے. کوئی آیا یہیں پر نجف میں آیت اللہ العظمیٰ حکیم کے پاس اور ان سے عرض کیا کہ ہم خطبہ سے یہ سنتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ساری عمر کربلا کے بعد خون کے آنسو روتے رہے، کیا یہ سچ ہے یا مبالغہ ہے؟ انہوں نے سر جھکایا اور بے اختیار رو پڑے اور بلکتے ہوئے روئے. جیب سے رومال نکالا، آنکھوں میں لگایا. کافی دیر رونے کے بعد جب رومال انہوں نے زمین پر رکھا تو اس رومال میں جگہ جگہ خون کے دبے تھے. پھر اس کے بعد کہا دیکھو میں کربلا میں نہیں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت زینب کو برہنہ سر نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے معصوم سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے ان مخدرات عصمت کو پاب زنجیر نہیں دیکھا. لیکن اس کے باوجود آج بھی اتنے عرصے کے بعد جب میں سنتا ہوں تو میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں. امام زین العابدین نے تو اپنی آنکھوں سے یہ سارے ظلم دیکھے ہیں. اب وہی زین العابدین علیہ السلام منہال کے جواب میں یہ فرماتے ہیں، جب منہال نے اعتراض کیا نا کہ ابن رسول اللہ آپ آج بھی روتے ہیں، فرمایا کہ تم نے ظلم کیا جو تم اعتراض کرے ہوئے آپ آج بھی روتے ہیں. عرض کیا کیسے ہی ابن رسول اللہ؟ فرمایا کہ حضرت یعقوب کا ایک ہی بیٹا حضرت یوسف چند دنوں کے لیے نگاہوں سے اوجھل تھا، لیکن اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ نابینا ہو گئے. میرے سامنے میرے 18 بھائی اور وہ بھی چاند کی طرح کے بھائی قمر وہ شہید ہو گئے، ان کے سر کاٹے گئے اور ہمیں اسیر کیا گیا. اس کے باوجود میں نہ روؤں اور خون کے آنسو نہ روؤں. جب پوچھا کہ ابن رسول اللہ سب سے سخت مقام کون سا تھا؟ فرمایا شام. جب وجہ پوچھی تو حضرت زینب کے حوالے سے جو واقعہ بیان کیا نا وہ بڑا عجیب ہے. فرمایا کہ زینب سلام اللہ علیہا کا حجاب چھن چکا تھا، باقی مخدرات کے حجابات چھن چکے تھے، اور جب ان کو بازاروں میں داخل کیا جا رہا تھا تو سر
जो शुहदा के सर नेज़ों पर बुलंद थे वो करीब थे, और बाज़ार में खड़े तमाशाई जब उन सरों को देखते थे तो फिर उनकी निगाहें मेरी फुफियों के सरों पर भी पड़ती थी। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने शिमर से कहा कि इन सरों को ज़रा दूर ले जाओ। वजह पूछी तो फरमाया कि इन सरों की वजह से ये हमें देखते हैं। वो जालिम उन सरों को मज़ीद अहलुल बैत की इन मुखद्दरात के करीब ले आया ताकि इनको ज़्यादा अज़ियत हो। अब आप ज़रा सोचें, इस अज़ियतनाक मरहले से ज़ैनब कुबरा गुजरी हैं, बाज़ारों से गुजरी हैं, हौसले में कमी नहीं है। इन दरबारों से गुजरी हैं, हौसले में कमी नहीं है। जब आप पहुंची हैं दरबार शाम में और यजीद ने जब मुखातब किया है हज़रत ज़ैनब को, तो किस आलम में हज़रत ज़ैनब की जुरअत, हज़रत ज़ैनब की शुजाअत, हज़रत ज़ैनब की इस्तकामत ऐसी कि यजीद इब्न माविया को लगा कि ये बड़ी मुतकब्बिर खातून है और ये अभी तक टूटी नहीं है। पूछा कि मन हाज़िहिल मुतकब्बिरा, ये मगरूर खातून कौन है? जवाब मिला, ये अली की बेटी ज़ैनब है। खड़ी हुई और उसके बाद फिर यजीद को जो आपने मुखातब किया है वो खिताब तारीख का ऐसा खिताब है कि ये शमशीर बरहना है ज़ैनब कुबरा के हाथ में, जुल्फ़िकार है ज़ैनब कुबरा के हाथ में। फरमाया यबनत तुलक़ा, है हमारे जद के आज़ाद करदा गुलामों के बेटे, तू हमारे साथ इस तरह से करेगा? फिर फरमाया कि हमने करबला में जो देखा वो हुस्न था, जो देखा वो जमाल था। ये जुल्म तुमने किया है, जो कुछ कर सकते हो कर लो, किद कैदक, जितना भी अय्यारी कर सकते हो, चालाकियां कर सकते हो, शैतानतें कर सकते हो कर लो, वसअयक, जितनी कोशिशें कर सकते हो कर लो, लेकिन याद रखो अल्लाह हमारा जिक्र जिंदा रखेगा और तुम्हें जलील व खार करेगा। आज हम देखते हैं ज़ैनब कुबरा दिलों में जिंदा है। आज हम देखते हैं पूरे आलम में इस वक्त ज़ैनब कुबरा का डंका बजता है और कोई खातून ऐसी नहीं है जो ज़ैनब कुबरा का नाम सुने और उसकी पेशानी ज़ैनब कुबरा की बारगाह में झुके नहीं। सलाम हो ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर, और सलाम हो हुसैन इब्ने अली पर, और सलाम हो तमाम शुहदाए करबला पर। जज़ाकल्लाह क़िबला, इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून हैं। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब को करबला अल मुक़द्दसा से। इंशाअल्लाह मज़ीद और ट्रांसमिशंस आप जब तक हम यहाँ पर हैं करबला अल मुक़द्दसा से